محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافقین انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھتا، دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی احکام کو نہیں مانتا تھا، نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا؟ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کے ہر حکم ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کی شادی کو کچھ ہی دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی فقیر آتا، اس کی جھولی بھر کر بھیج دیتی۔ اس کے شوہر کو اپنی اسی بیوی کی عادت کا نہیں پتہ تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکھوں فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہو گی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے اگر کسی کو خیرات کر دیں تو انسان سڑک پر نہیں آتا، بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی؟ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو تب سے یہ فقیر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس نیک بیوی نے کہا، سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ، آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو کوئی خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر میرے دروازے پر آیا تو میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں گی؟ اس نے سوچا، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ کسی نوکر کے ذریعے فقیر کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح اپنے شوہر کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اور اگر کوئی فقیر آ جائے گا میرے دروازے سے کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور اور تکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ اس کا شوہر گھر آیا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کی مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کسی غریب محتاج کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو سنبھال کے رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے۔ کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تم نے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔
پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ کھا پی لیں گے پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہا میں نے منع کیا تھا نا اس گھر سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا اگر نہیں بتاؤ گی تو کام سے نکال دوں گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے منع کیا تھا کہ کھانا کسی کو نہ دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا بہت زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ میری کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو کھانا دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد میرے خلاف تم گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو صرف ایک غریب کو کھانا کھلا دیا ہے، آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ عورت وہیں پر روتی رہی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی، وہ سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے میرے اللہ، یہ مجھ پر کیسا ظلم ہے، میں اگر کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے ہی کھانا کھلا دوں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے۔ یا اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہو، ایسا نہ ہو میں تجھے بھی ناراض کر دوں اور اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں، تو میری مدد فرما۔ یا اللہ تو مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی کیونکہ وہ ڈرتی تھی اس کا شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ جائے اور کوئی حرکت کر بیٹھے۔ گھر میں جب بھی کوئی فقیر آتا وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی اور وہ فقیر خالی ہاتھ واپس چلا جاتا۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے، یہاں بہت سارے گھر ہیں مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ جب اس عورت نے اس اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام سے دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نام سے ہی مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کھانا لیا، اپنی نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں، اس گھر کی مالکن سے لوں گا، اس کو کہو مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ مالکن سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں ایسے کون سی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا کہ میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا شوہر اس کو کسی نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ کھانا اور سونے کی اینٹ لے کر اللہ والے چلے گئے۔ راستے میں اللہ والے کو وہی شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا تم کو یہ سونے کی اینٹ اور روٹیاں کہاں سے ملی؟ اللہ والے نے کہا جو سامنے گھر ہے وہاں سے، بہت ہی نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی، وہ بہت نیک عورت ہے اور اللہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ والے چلے گئے اور وہ بخیل شوہر غصے میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا
آج تم نے حد کر دی، میرے سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی، جب اس اللہ والے نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے سب سے زیادہ قیمتی چیز سونے کی اینٹ اٹھا کر اللہ کے نام پر دے دی۔ اللہ کے نام پر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کا شوہر چلایا اور کہنے لگا، تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ اس نے کہا، میں اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی عورت نے کہا، اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا ہے، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ نعمتیں، یہ جان، سب کچھ اللہ کی ہی تو ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو، جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، اپنے تمام زیورات پہنے اور جلدی سے تندور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا، زیورات تو اتارتے جا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، آج میرے محبوب سے ملنے کا دن ہے تو آج میں سج سور کر جاؤں گی۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اوپر سے تندور کو بند کر دیا، کہنے لگا، اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے، اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو۔ اس کا شوہر کہنے لگا، جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا، تم یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کیا پتا ہے وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا، اللہ سے محبت کرنے والے جلتے نہیں، تندور میں صحیح سلامت مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی؟ یہ عورت اللہ کا نام لے کر اس کی محبت میں آگ میں اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں کبھی نہیں جلاتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے تو کوئی زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ وہ عورت اس تندور سے باہر نکلتی ہوئی آئی، نورانی چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا شوہر پریشان تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھتا، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، پھر یہی دولت گلے کا توپ بن جاتی ہے۔ اس کی شکل ایک کتے جیسے بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اس کو دنیا ہی میں آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تندور میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال و دولت سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ہمارے دلوں سے ختم کر دے، آمین۔